بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. یہاں سے طلاق کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، بلکہ گزشتہ آیت ہی سے کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ قسم کھا لے مجامعت نہ کرنے کی طلاق کا ارادہ ہے تو وہ طلاق دے دے، اس کو لٹکا کے نہ رکھے، جیسے کہ پچھلی آیت میں گزرا ہے وَإِنْ أَسَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب یہاں سے مطلقہ عورت کی عدت کا ذکر ہو رہا ہے۔ مطلقہ عورت کو جب طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق کے بعد اس کو 3 حیض یا 3 طہر 3 قروء اسے عدت گزارنی رہتی ہے۔ عدت گزارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ طلاق کے بعد 3 مہینہ تقریباً، یعنی 3 حیض 3 قروء وہ شادی نہیں کرے گی۔ عدت گزارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ طلاق کے بعد میں کہیں دوسری جگہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ عدت کے اندر اپنے شوہر، اس کا شوہر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے جس نے اس کو طلاق دی ہے، لیکن کوئی دوسرا آدمی اس سے عدت میں شادی نہیں کر سکتا۔ یہ اصل عدت کا مقصد ہے۔ تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے شوہر سے اس کے رحم میں کوئی بچہ رہ گیا ہو، تو 3 مہینہ میں یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ بچہ ہے یا نہیں۔ 3 حیض میں، ویسے ایک ہی حیض میں کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن دوسرا اور تیسرا جب ہو جاتا ہے تو رحم کی مکمل پاکی ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر بچہ پیدا ہوگا تو بالکل بات واضح رہے گی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اگر فوراً ادھر طلاق ہوئی، فوراً کسی اور نے شادی کر لی، بچہ پیدا ہوا، تو کس کا بچہ ہے یہ شک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ بچہ پہلے سے اور کا ہے کہ دوسرے کا، دوسرا انکار کرے کہ یہ تو پہلے کا، پہلا انکار کرے نہیں یہ تو اس کا ہے، تو اختلاف ہو جاتا، نسب برباد ہو جاتا۔ اس لیے شریعت نے نسب کے تحفظ کے لیے اور عورت کی پاکی کے لیے یہ عدت مقرر کی ہے کہ طلاق کے بعد میں عورت فوراً شادی نہیں کر سکتی، بلکہ اس کو عدت گزارنی ہوگی 3 مہینہ تقریباً، 3 حیض یا 3 طہر، 3 قروء سے تعبیر کیا ہے قرآن پاک نے اس کو۔ تو یہ عدت گزارنی ہوتی ہے مطلقہ عورت کو۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رہے ابتدائی طور پر کہ طلاق شریعت اسلامیہ میں ایک مجبوری کا حل پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سکون اور اطمینان کے لیے یہ نکاح کا سسٹم بنایا کہ مرد عورت ایک دوسرے سے نکاح کر کے، شادی کر کے اطمینان قلب حاصل کریں، اپنی جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کریں۔ اس نکاح میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے، میاں بیوی کی طبیعت ایک دوسرے کے ساتھ نہ لگے، ان کا مزاج ایک دوسرے سے موافق نہ ہو، دونوں کے درمیان ہمیشہ لڑائی جھگڑا اس طرح کے اختلافات اگر ہیں تو یہ زندگی امن و سکون کے بجائے یہ جہنم بن جاتی ہے۔ تو اس جہنم سے بچانے کے لیے، اس ذلت خواری سے بچانے کے لیے، ٹینشن بازی سے بچانے کے لیے شریعت نے طلاق کا ایک راستہ بیان کیا ہے۔ یاد رکھیے، طلاق کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی مشکل طریقہ ہے۔
طلاق دینا ہم لوگوں نے مسلمانوں نے اس کو کھلواڑ بنا رکھا ہے، اس کو بہت آسان سمجھ رکھا ہے، لیکن طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ طریقہ انتہائی مشکل ہے، اور اگر کوئی صحیح طریقہ شرعی طریقہ سے طلاق نہیں دیتا ہے تو وہ شخص گنہگار ہے، وہ شخص گنہگار ہوگا، لیکن غیر گناہ کیے ہوئے مگر اس کو گناہ بھی نہ میں ایک طلاق بھی ہو جائے تو یہ طلاق بہت ہی مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ طلاق دینے والے کو ایسا نہیں کہ جب چاہے طلاق دے دے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دے، طہر کی حالت میں طلاق دے، جب عورت حیض سے پاک صاف رہے تب طلاق دے، طہر میں بھی اس وقت طلاق دے گا جس طہر میں اس نے بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو، مجامعت نہ کی ہو، یعنی ایک تو حیض کے جو ایام ہیں شوہر نے ان میں صبر کیا، اب جب حیض کے ایام گزر چکے ہیں اب بیوی سے اسے ہم بستری کرنے کا انتظار کرتا ہے، تو اب اس وقت اسے ہم بستری نہیں کرنا ہے، طہر کی حالت میں اس کو اگر طلاق دینی ہے تو حیض کا انتظار کرے، حیض جب گزر جائے تب طہر میں بغیر ہم بستری کیے ہوئے وہ طلاق دے گا، تو یہ ایک مشکل کام ہے۔ پھر جب وہ طلاق دے دے گا اس کے بعد میں 3 مہینے تقریباً جو 3 قروء ہے اتنی مدت تک بیوی شوہر کے گھر میں رہے گی، دونوں میاں بیوی ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں رہیں گے، عدت یہ 3 مہینہ تقریباً یا 3 ہے اس کی مدت، مرد عورت دونوں ایک کمرے میں کیسے رہیں گے؟ آپ سوچئے، غور کیجئے، بہت مشکل کام ہے، وہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے تو رجوع لازمی تقریباً 99% رجوع کے چانس ہیں، ایک ساتھ دونوں رہیں گے، تو یہ بہت مشکل کام ہے اس طرح طلاق دینا۔ تو طلاق ایسا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بہت آسان ہے، اس کو کھلواڑ بنا رکھا ہے، طلاق دینا بہت ہی مشکل کام ہے، شریعت نے مجبوری کی صورت میں یہ ایک حل پیش کیا ہے، اس لیے بعض ضعیف روایتوں میں کہ اللہ کے نزدیک جو جائز مکروہ چیز ہے ان میں سے یہ ایک جو ہے جائز چیز ہے، جائز چیزوں میں جو اللہ کو مکروہ ہے ناپسند ہے ان میں سے ایک طلاق ہے، ایسا بعض روایتوں میں ہے۔ تو یہ طلاق دینا واقعی ایک ناپسندیدہ چیز ہے، چونکہ رشتے کے ناطے کو توڑنا ہے، طلاق جو ہے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو توڑنے کا نام طلاق ہے، اس رشتے کو ختم کرنے کا نام طلاق ہے، اس لیے یہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن مجبوری میں ناپسندیدہ چیز بھی انسان کو کرنی پڑتی ہے، جیسے آدمی بیمار ہو جائے تو دوائی اس کو پینی پڑتی ہے، حالانکہ کڑوی دوائی ناپسند پھر بھی اس کو پینی پڑتی ہے، تو ایسے ہی مجبوری میں طلاق کو بھی شریعت نے جائز قرار دیا ہے تاکہ ایک بڑی مصیبت سے نکل جائے۔ اچھا، اب طلاق جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عورت کو کہیں دوسری جگہ شادی کرنی رہے گی، مرد تو کبھی بھی شادی کر سکتا ہے، طلاق دے فوراً شادی کر سکتا ہے یا پہلے بھی شادی کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے 3 مہینہ یا یوں کہیں کہ 3 قروء 3 حیض اسے عدت گزارنی پڑے گی، اس کے بعد وہ کہیں دوسری جگہ شادی کرے گی۔ اس 3 قروء میں پہلے شوہر کو حق رہتا ہے کہ وہ چاہے تو رجوع کر لے طلاق رجعی میں، اور چاہے تو وہ رجوع نہ کرے، 3 قروء گزرنے کے بعد پھر وہ عورت اس کے ہاتھ سے مکمل طور سے نکل جاتی ہے، پھر وہ عورت کہیں دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، لیکن اگر پہلا والا شوہر 3 قروء کے بعد شادی کرنا چاہے تب دوبارہ سے نکاح ہوگا، دوبارہ سے ان کو مہر دینا پڑے گا شوہر کو، لیکن اگر یہ طلاق کا سلسلہ 3 دفعہ ہو چکا ہے تو پھر شوہر تیسری طلاق کے بعد پھر وہ عدت کے بعد بھی رجوع نہیں کر سکتا۔ تو اب یہاں سے دیکھیے عدت کے مسائل یہاں پر ہیں اس آیت میں، پھر اس کے بعد میں 2 طلاق اور 3 طلاق والا مسئلہ آئے گا، یہ مسائل دن رات ہمارے معاشرے اور سماج میں پیش آتے ہیں، اس لیے ان کو غور سے سنیے، اچھے سے سمجھ لیجئے اور آیتوں کو بھی زبانی یاد کر لیجئے۔ دیکھیے جی، تو دوبارہ شادی کر سکتا ہے، اس کا مطلب شوہر جی مطلب آپ بولے میں آواز کٹ گئی تھی، ہاں یہ 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد دوبارہ شادی کر سکتا ہے؟
ہاں، ایک طلاق یا دو طلاق کے بعد میں اگر عدت کے اندر ہے تو بغیر شادی کیے ہوئے وہ اپنی بیوی سے مل لے، اس کو بولتے ہیں رجوع کرنا۔ مطلب اپنی طلاق سے انہوں نے اپنی بات، جو طلاق کی بات کی تھی اس نے اس سے رجوع کر لیا ہے۔ بیوی سے زبانی طور پر رجوع کر لے یا بیوی سے ہم بستری کر کے رجوع کر لے، تو یہ ایک طلاق اور دو طلاق کے بعد ہے۔ لیکن اگر عدت گزر جاتی، عدت ہی کے اندر رجوع کر سکتا ہے، عدت اگر گزر جاتی ہے تو رجوع نہیں کر سکتا، پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ شادی کرنی پڑے گی، دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا، مہر ادا کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی سر۔ ہاں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مسئلہ ابھی آگے آ رہا ہے، تو ابھی مسائل کچھ شروع ہوئے نہیں ہیں، ابھی آپ لوگ جو ہے بہت ساری چیزیں بھی پڑھیں گے تو آپ کے سوالات جو ہے کا جوابات مل جائے گا۔ ابھی ہم شروع کیے ابتدائی طور پر، تمہیدی طور پر یہ باتیں میں نے بتائی ہے تاکہ باتیں آگے آسانی سے سمجھ میں آئیں۔ والمطلقات یتربصن، اور مطلقہ عورتیں انتظار کریں گی، ینتظرن، یتربصن میں نے ینتظرن، تربص کا معنی ہم نے کل بیان کیا تھا انتظار۔ یتربصن بانفسہن عن النکاح، وہ اپنا انتظار کریں گی نکاح سے، یعنی نکاح کرنے کے لیے وہ انتظار کریں گی، دوسرا نکاح کرنے کے لیے۔ کہیں اور جگہ کتنا؟ ثلاثۃ قروء، 3 قروء، ثلاثۃ قروء، 3 قروء انتظار کریں گی۔ قروء کیا ہے اس کا معنی آگے آ رہا ہے۔ تمضی من حین الطلاق، طلاق کے وقت سے وہ 3 قروء گزاریں گی، 3 قروء کی مدت وہ انتظار کریں گی دوسری جگہ شادی کرنے کے لیے، نیا نکاح کرنے کے لیے وہ 3 قروء کا انتظار کریں گی۔ قروء یہ جمع قرء، قرء کی جمع ہے، قروء قرء کی جمع بفتح القاف، قاف کے فتحہ کے ساتھ، قرء اس کی جمع ہے قروء۔ وہو، قروء کیا ہے پھر؟ وہو الطہر او الحیض، قروء یہ یا تو طہر ہے یا حیض ہے۔ فقہاء کا، علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے قروء سے کیا مراد ہے۔ 2 تفسیر اس بارے میں ہے، ایک تفسیر ہے کہ اس سے مراد طہر ہے، ایک تفسیر ہے کہ قروء سے مراد حیض ہے۔ مطلب جس وقت بیوی کو طلاق ہوئی اس کے بعد وہ 3 حیض کا انتظار کرے گی، یا 3 حیض کے ختم ہونے کا انتظار کرے گی، طہر شروع ہو جائے اس کا، طہر کی 3 طہر کی حالت گزر جائے، تو دونوں قریب قریب ہیں لیکن طہر والی مدت تھوڑی زیادہ ہو جائے گی چونکہ طہر حیض کے بعد آتا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں زیادہ راجح بات یہ حیض والی ہے کہ قروء سے مراد حیض ہے، 3 حیض عورت کو ہو جائیں گے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، قروء سے مراد حیض ہے اور یہی راجح ہے، واللہ اعلم۔ ہمارے یہاں تعصب نہیں ہے کہ اپنے امام فلاں امام کے لیے تعصب، جس امام کا قول نصوص اور دلائل کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس امام کے قول کو راجح قرار دیا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم لوگ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو راجح قرار دیتے ہیں چونکہ دلائل کے زیادہ قریب ہے، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ قولانی اس کی تفسیر میں 2 قول ہیں، یعنی طہر اور حیض۔ وَهَذَا فِي الْمَدْخُولِ بِهِنَّ، یہ جو عدت ہے 3 قروء والی یہ مدخول بہنہ کے بارے میں ہے۔ مدخول بہنہ چونکہ عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی رخصتی ہوتی ہے، کبھی رخصتی کو مؤخر کر دیتے ہیں، صرف نکاح ہوتا ہے اور رخصتی بعد میں کرتے ہیں، تو عورت شادی شدہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو مدخول بہنہ ہے، مدخول بہا، اور ایک ہے غیر مدخولہ، یعنی ایک وہ عورت ہے نکاح کے بعد جس کی شوہر کی دونوں کی ملاقات ہوئی، ہم بستری ہوئی، ایک وہ نکاح ہوا صرف ہم بستری نہیں ہوئی، مباشرت نہیں ہوئی، تو یہ 2 طرح کی 2 قسمیں ہو گئیں۔ تو ان 2 قسموں میں یہاں پر یہ جو عدت ہے یہ کس عورت کی ہے؟ جس عورت کی رخصتی بھی ہو گئی، نکاح بھی ہوا، رخصتی بھی ہوئی، مطلب ہم بستری ہوئی اور دخول ہوا۔ اما غیرہن فلا عدت علیہن، رہی وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی غیر مدخولہ عورتیں جن کا صرف نکاح ہوا ہے،
اور ان کی یعنی رخصتی نہیں ہوئی، فلا عدت علیہن، ان پر کوئی عدت نہیں ہے۔ نکاح صرف ہوا ہے، شوہر نے اگر طلاق دے دی فوراً وہ کہیں دوسری جگہ شادی کر سکتی ہیں، انہیں عدت گزارنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کوئی ڈر نہیں ہے وہ نکاح کے نسب کے گڑبڑ ہونے کا، چونکہ دونوں کی ملاقات ہوئی نہیں ہے، اس لیے اس کا رحم جو ہے پاک صاف ہے، اس میں کسی کا نطفہ جانے کا کوئی شائبہ، کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ بقولی، کوئی عدت نہیں ہے ان کے اوپر، دلیل کیا ہے؟ بقولی، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے ان پر کوئی عدت نہیں ہے۔ فما لکم علیہن من عدت، سورہ احزاب میں آیت نمبر 49 ہے، فما لکم علیہن من عدت، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیہن من عدت تعتدونها۔ تو سورہ احزاب میں یہ آیت نمبر 49 ہے، اس کی روشنی میں غیر مدخولہ عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، طلاق کے فوراً بعد چاہے تو وہ دوسری جگہ شادی کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے بقول وفی غیر الآئسۃ والصغیرۃ فعدتہن ثلاثۃ اشہر، یہاں پر وَهَذَا فِي غَيْرِ الْآئِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ، یہاں پر واو کے بعد ہاذا رہے گا تو اچھے سے سمجھ میں آئے گا، یا غیر کے بعد ہا لگائیں وفی غیرها الآئسۃ والصغیرۃ فعدتہن ثلاثۃ قروء، یہاں پر واو کے بعد ہاذا لگا لیجئے تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْآئِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ، یہ جو عدت بیان ہوئی ہے یہاں پر، یہ غیر عائسہ اور غیر صغیرہ کی ہے، مطلب جو عائسہ نہیں صغیرہ نہیں ان کی عدت ہے، اس لیے کہ عائسہ اور صغیرہ کی عدت 3 مہینہ ہے۔ عائسہ کون ہے؟ عائسہ مطلب مایوس ہونے والی، کس سے مایوس ہونے والی؟ حیض سے، مطلب جو عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں ان کو حیض بند ہو جاتا ہے، وہ حیض سے مایوس ہو جاتی ہے، مطلب میں کبیر السن عورت ہیں، جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ مراد ہے۔ صغیرہ چھوٹی عورت جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہیں، چھوٹی ہیں، تو ان کو بھی ابھی حیض نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو جن کو حیض آ ہی نہیں رہا تو ان کی عدت حیض کیسے ہوگی؟ اسی لیے یہاں پر قروء میں حیض مراد لینا زیادہ صحیح ہے۔ تو عائسہ اور صغیرہ کے علاوہ کی یہ عدت ہے ثلاثۃ قروء، اس لیے کہ عائسہ مایوس ہونے والی بوڑھی عورتیں اور چھوٹی عورتیں، کبھی کیونکہ بہت سے علاقوں میں چھوٹی بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے، تو جو چھوٹی عورتیں ہیں اگر ان کی شادی ہو گئی ہے اور وہ مدخولہ ہے تو ان کی عدت کتنی ہے؟ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، تو ان کی عدت کتنی ہے؟ ان کی عدت 3 مہینہ ہے۔ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، یہ بھی ایک آیت کا ٹکڑا ہے جو سورہ طلاق میں آیت نمبر 4 ہے، اس کا یہ ایک حصہ ہے، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ۔ تو سورہ طلاق کی اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوا کہ چھوٹی عورتیں یا بچیاں جن کی شادی ہوئی ہے ابھی وہ بالغ نہیں ہیں، اور بوڑھی عورتیں، ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینہ ہے، اور جن کو حیض آ رہا ہے ان کی عدت کتنی ہے؟ ان کی 3 قروء یعنی 3 حیض ان کی عدت ہے۔ والحوامل فعدتهن، اور حاملہ عورتیں، حاملہ عورتوں کا پھر الگ مسئلہ ہے ان کی عدت کا۔ والحوامل، اور حاملہ عورتیں، فعدتهن ان یضعن حملهن كما فی سورۃ الطلاق، اور ان کی عدت وضع حمل ہے، وضع حمل ہے جیسا کہ سورۃ طلاق میں۔ جو حاملہ عورتیں ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے تو اگر ان کو کسی نے طلاق دے دی ہے تو ان کی عدت کتنی ہے؟ ان کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب حمل وضع ہو جائے گا یعنی بچہ پیدا ہو جائے گا تب ان کی عدت ختم ہو جائے گی، تب اس کے بعد وہ کہیں بھی دوسری جگہ شادی کر سکتی ہیں۔ تو یہ حاملہ عورتوں کی عدت ہو گئی۔ اس کے بعد ہے والإماء فعدتهن قرآن بالسنہ، اور اماء، امتن کی جمع ہے لونڈی، لونڈیوں کی عدت فعدتهن، لونڈی کو اگر کسی نے شادی کی ہے اور اس کو طلاق دی ہے تو ان کی عدت کتنی ہے؟
قرآنی 2 قرو ان کی عدت ہے، قرآن 2 قرو ہے۔ بالسنتی، یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ سنت سے، حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ یہاں پر مفسر رحمہ اللہ نے اختصار کے ساتھ مطلقہ عورتوں میں جو مختلف قسمیں ہیں ان سب کی عدت یہاں بیان کر دی ہے۔ آیت کریمہ میں 3 قروء مطلقہ عورت کی عدت جو بیان ہوئی ہے وہ عام طور پہ جو زیادہ تر عورتوں کی حالت ہے، زیادہ تر عورتیں ہیں جو ان کو مطلب حیض آتا ہے، جو زیادہ معاشرے سماج میں عورتیں رہتی ہیں اور انہی کو زیادہ طلاق ہوتی ہے۔ جو عام طور پہ بوڑھی ہو جاتی ہیں تو بڑھاپے میں طلاق کا مسئلہ ساز و نادر آتا ہے، اور ابھی جو چھوٹی ہے بچپن میں ہے ان کا بھی طلاق کا مسئلہ ساز و نادر آتا ہے، اور لونڈیوں کا بھی بہت کم آتا ہے، بہت ہی نادر مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جو مسئلہ زیادہ درپیش ہے سماج میں اس مسئلے کو یہاں پر آیت میں بیان کیا گیا ہے، باقی مسائل کو مؤلف نے دیگر آیتوں کی روشنی میں یہاں ذکر کر دیا ہے، اور حدیث کی روشنی سے جو ہے ایمان لونڈی کی عدت بھی بیان کر دی ہے۔ تو مطلقہ عورت چاہے وہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو، دونوں کی عدت کا بیان ہو گیا۔ اگر وہ مدخولہ ہے تو ان کی عدت 3 قروء، غیر مدخولہ ہے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ اگر وہ عائسہ ہے، مایوس ہے یا چھوٹی ہے تو ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینہ ہے۔ اگر حاملہ ہے تو ان کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل ہے۔ اب وضع حمل والی عدت ہو سکتا ہے یہ 1 دن کی ہو سکتا ہے کہ 9 مہینہ کی ہو۔ وضع حمل والی جو عدت ہے یہ اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، کبھی یہ لمبی بھی ہو سکتی ہے، کبھی یہ تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب اس کو طلاق ہوئی اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کو تو ابھی 1 ہی مہینے کا حمل ہے تو اس کو 8 مہینہ تقریباً عدت گزارنی ہے، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کو طلاق ہوئی اور دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی 1 ہی دن میں عدت ختم ہو گئی۔ تو اس طرح سے یہ وضع حاملہ عورتوں کی عدت کی کوئی متعینہ تعداد نہیں ہے، بس وضع حمل ان کی عدت ہے۔ یہ مختلف عدتیں یہاں بیان ہوئی۔ آگے دیکھیں گے وَلَا يَحِلُّ، شیخ لونڈیوں کی عدت کتنی؟ 2 قروء؟ 2 قروء۔ قرآنی یہ تثنیہ ہے، ان کی تثنیہ قرآن۔ جی مطلب یہ حید پر شوہر 1 طلاق دیا، 3 طلاق ہو گیا شوہر کا، نہیں، اس کے بعد اس کو ہر حیض میں طلاق نہیں دینا ہے۔ طلاق یہاں ایک چیز سمجھ لیجئے آپ لوگ، طلاق کا مطلب 3 نہیں ہوتا ہے، طلاق اصل میں 1 ہی رہتی ہے۔ طلاق کسی کو اگر طلاق دینی ہے تو 3 کا تصور ذہن میں نہ رکھے، 1 ہی طلاق دے، یہی شرعی طریقہ ہے۔ 1 طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے اور وہی اصل طریقہ ہے۔ 1 طلاق دی، ایک بار میں کیا دیں؟ ہاں، 1 ہی بار میں جب بھی وہ طلاق دے گا تو 1 ہی طلاق دے، 1 ہی مرتبہ کے طلاق، 1 مرتبہ کہا طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کو 3 مہینہ عدت گزارنی ہے، اگر چاہے تو یہ 3 مہینے میں واپس کر لے اور نہیں چاہے تو واپس نہ کرے۔ 3 مہینے کے بعد اس سے اختیار ختم ہو جاتا ہے، بیوی جو ہے وہ پھر کہیں بھی جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے، اب اس کی بیوی وہ نہیں رہتی ہے۔ اصل یہی ہے طلاق میں کہ طلاق 1 ہے، لیکن لوگوں نے اس کو 3 طلاق اتنا مشہور کیا کہ لگتا ہے کہ جب تک 3 نہیں بولیں گے تب تک طلاق نہیں ہوگی، حالانکہ 1 ہی مرتبہ طلاق بولنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے سب کے یہاں بالاتفاق، سب کے یہاں، سب مسلکوں کے یہاں 1 مرتبہ بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر اگر کسی نے ایک ساتھ 3 بول دیا، ایک ساتھ 10 بول دیا، 100 بول دیا، وہ مسئلہ ابھی آگے آ رہا ہے، تھوڑا صبر کیجئے، اگلی آیت میں اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور حلال نہیں ہے ان کے لیے، بیویوں کے لیے، کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ان کے ارحام میں، ان کے رحم مادر میں کیا پیدا کیا؟ من الولد، بچہ ہے یا حیض ہے، ان کے رحم میں کیا ہے، بیوی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کو چھپائے، چونکہ اس کو طلاق کا مسئلہ ہے، اس کو چھپائے گی۔ جیسے مثال طور پر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ کہے کہ میرے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، چھپائے اس کو، اور وہ دوسری جگہ کہیں شادی کر لے، اس لیے جیسے کسی کو پہلا بچہ ہے، شروعات ہی کا بچہ ہے،
اور اس کو طلاق ہو گئی، اب اس کے رحم میں بچہ ہے، کسی کو نہیں پتہ، شروعاتی بچہ کسی کو احساس بھی نہیں ہے، تو وہ اس کو چھپائے، اس لیے چھپاتے کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے، اب دوسری جگہ جاؤں گی، کہیں دوسری جگہ شادی کر لوں گی تو یہ بچہ اسی کا ہو جائے گا، تاکہ یہ بچے کا باپ بھی رہے، وہ اس کو چھپانا چاہے، تو ایسا چھپانا جائز نہیں ہے۔ یا اس کے بچہ نہیں ہے، اس کو حیض آ رہا ہے، حیض آ رہا ہے تو مطلب بچہ نہیں ہے، تو اس چیز کو وہ ظاہر کر دے، اسے چھپائے نہیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ عورتیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو بالکل بھی نہ چھپائیں، حلال نہیں، ان کے لیے جائز نہیں چھپانا، اس کو ظاہر کریں کہ ہاں ان کے پیٹ میں بچہ ہے، تاکہ بچے کا نسب برباد نہ ہو، اس کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف ہونی چاہیے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، بعولتہن یعنی ازواجہن، بعل معنی شوہر، ان کے شوہر، بیویوں کے، عورتوں کے شوہر، احق بردہن، زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کا، اے بمراجعتہن، ان سے رجوع کرنے کا، ولو ابینا، گرچہ کی عورتیں انکار کرے، فی ذالک اے زمن التربص، اس مدت میں یعنی انتظار کی مدت میں، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اس مدت میں یعنی عدت کے جو ایام ہیں، ان ایام میں شوہر کو زیادہ حق ہے کہ وہ رجوع کر لے، مطلب بیوی سے زیادہ حق ہے، بیوی منع کرے پھر بھی شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے عدت کے ایام میں۔ ان ارادوا اصلاح، اگر شوہر لوگ جو ہے اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں، بینہما، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دونوں کے درمیان اصلاح ہو، لا اضرار المرأة، عورت کو ضرر پہنچانا مقصد نہیں ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، طلاق دیا، عورت کو پریشان کیا، پھر رجوع کر لیا، تو سوچا کہ یار ابھی طلاق اس کو دے دی ہے، اب یہ چھٹکارا پا جائے گی، اس کو اور سزا دوں، اس لیے رجوع کر لوں اور پھر اس کو اور مزید اس کو پریشان کروں اور پھر اس کو طلاق دوں، تو اگر ایسی نیت ہے تو وہ شخص بہت بڑا گنہگار ہے، وہ شخص گنہگار ہے۔ فرمائے اس لیے کہ ان اراد اصلاح، اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو رجوع کریں، اگر کوئی اور مقصد ہے، عورت کو تکلیف دینا مقصد ہے تو رجوع کرنا جائز نہیں ہے، پھر اس کے لیے رجوع بہتر نہیں ہے۔ وَهُوَ تَحْرِيضٌ عَلَى قَصْدِهِ، یہاں پر یہ جو ان اراد اصلاح والی جو شرط ہے، مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قصد پر ابھارنا مقصد ہے، یعنی اصلاح کرنے پہ ابھارنا مقصد ہے تاکہ ان کے درمیان صلح صفائی ہو جائے۔ لا شرط لجواز الرجعہ، یہ رجعت کے جواز کے لیے شرط نہیں ہے، یہ ان جو یہاں پہ آیا ہے، ان شرطیہ، جملہ شرطیہ، یہ مطلب رجعت کے جواز کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اصلاح مقصد ہو۔ وَهَذَا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِي، یہ طلاق رجعی کے بارے میں ہے، طلاق رجعی کے بارے میں یہ مسئلہ ہے رجوع کرنے والا، اگر طلاق رجعی نہیں ہے، طلاق بائن ہے تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے، ابھی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ احق یہاں جو آیا ہے، احق بردہن، احق یہ زیادہ حقدار ہے، مطلب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تو مؤلف کہہ رہے ہیں لا تفضیل فیہ، اس میں تفضیل نہیں ہے، مطلب شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں، تو اس سے یہ مفہوم نکل رہا ہے کہ شوہروں کے علاوہ کوئی اور بھی تھوڑا حق رکھتا ہے، نہیں، شوہر کے علاوہ کسی اور کو حق ہے ہی نہیں، صرف شوہر ہی کو حق ہے۔ اذ لا حق لغیرہم فی نکاحہن فی العدہ، اس لیے کہ ان کے علاوہ، شوہروں کے علاوہ کسی اور کو حق نہیں ہے ان کے نکاح کرنے میں، فی العدت، عدت میں، عدت میں صرف شوہر ان سے نکاح شادی کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، شادی نہیں رجوع کر سکتا ہے، کوئی اور ان سے شادی کرنا چاہے عدت میں تو یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، علی الازواج، شوہروں پر، مثل، اسی جیسا ہے، الذی لہم، جو ان شوہروں کے لیے، علیہن، ان بیویوں پر، من الحقوق، حقوق ہیں، وَلَهُنَّ، اور ان بیویوں کے لیے ویسا ہی حق ہے ان شوہروں پر جیسا شوہروں کے لیے بیویوں پر حق ہے، تو میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، ایسا نہیں کہ صرف شوہر کے حقوق ہے بیوی پر، بلکہ بیوی کے بھی حقوق ہیں شوہر پر، اسی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَهُنَّ، اور بیویوں کے حقوق ہیں شوہروں پر، مثل، اسی جیسے، الذی لہم علیہن، جیسے شوہروں کے لیے بیوی پر حقوق ہیں، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ میں،
شرعن یعنی شرعی طور پر جو یعنی حق بنتے ہیں وہ حق ہیں۔ من حسن العشرتی، حسن عشرت اچھی طریقے سے معاشرتی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھے سے اس کے ساتھ بات چیت کرنا، اس کی کھانے پینے کی اوڑھنے پہننے کی جو ضرورت ہے ان کو پورا کرنا، وترک الضرار، اور ضرار ان نقصان کو ترک کرنا یہ بھی حق ہے، یعنی بیوی شوہر کو نقصان نہ پہنچائے، شوہر بیوی کو نقصان نہ پہنچائے، ونحو ذالک، اور اس طرح کی چیزیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کے لیے ان کے اوپر، بیویوں کے اوپر، درجتن یعنی فضیلتن فی الحق، حق میں کچھ زیادہ فضیلت ہے، مردوں کی فضیلت زیادہ ہے، مردوں کا حق بیویوں پر زیادہ ہے بنسبت بیویوں کے مردوں کے، تھوڑا مردوں کو فضیلت ہے، مردوں کو ایک درجہ فضیلت اس لیے ہے کہ من وجوب طاعتہن، کہ ان کے اوپر شوہروں کی اطاعت واجب ہے۔ لما، کیوں؟ اس لیے کہ لما ساقوہ من المہر والانفاق، اس لیے کہ شوہر جو مہر انفاق ادا کرتے ہیں، ان کا نفقہ، نان و نفقہ، ان کے لیے اخراجات، بیویاں گھروں میں رہتی ہیں، باقی شوہر جو ہے باہر نکلتا ہے، کبھی پردیس جاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، محنت کرتا ہے دن رات، تب ان کے لیے کما کے لاتا ہے، انہیں کھلاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو یہ حق بنتا ہے کہ ان کا جو مال ہے، ان کا جو پیسہ ہے، ان کے جو اور دیگر معاملات ہیں، اس میں شوہر کو قوامیت حاصل ہے۔ تو مرد جو ہے قوام ہوتے ہیں اپنی بیویوں پر، اس لیے وہ بیویوں پر واجب ہے کہ اپنے شوہروں کی وہ اطاعت اور فرما برداری کریں بھلے کاموں میں۔ اگر وہ گناہ کا حکم دے رہا ہے شوہر، تب اس کی اطاعت واجب نہیں ہے بلکہ منع ہے ایسے وقت میں اس کی اطاعت کرنا۔ واللہ عزیز فی ملکہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے اپنی بادشاہت میں، حکیم فیما دبرہ لخلقہ، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے جو کچھ اس نے مدبر کیا اپنی مخلوق کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی حکم دیا ہے، جو کچھ بھی ان کے لیے کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے، اس میں جو عدت ہے اور جو مسائل یہاں بیان ہوئے اللہ کی طرف سے، ان مسائل میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ہماری بھلائی ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے، اپنی مرضی سے کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری جب اختلاف ہو جاتا ہے، جب جھگڑا ہو جاتا ہے میاں بیوی میں، تو اس وقت جو ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے حکم کو ذہن میں رکھے، اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور بھلے طریقے سے اپنے لڑائی جھگڑے کو سلجھا لیں۔ تو یہاں پر ایک آیت مکمل ہوئی، وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلے درس میں مسائل مکمل کریں گے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔